یہ واضح رہے کہ انسان کے لیے امیر ہونا سب سے برا منظر نہیں ہے۔ اکثر لوگ اپنی ہر مرضی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے لطف اٹھاتے ہیں، وجہ صرف اللہ جانتا ہے۔ لیکن روچس چائلڈ بھی اتنا مشق پیدا کرتے ہیں، کوئی اور 10 مالکان خاندانوں کو اس دنیا میں جو چاہیے وہ نہیں مل سکتا۔ دولت اور اثر میں جب بات آتی ہے تو یہ الگ ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے 10 بڑے امیر ترین گھروں کو دیکھیں گے۔ ہاؤس آف لکٹنسٹائن۔ اگر آپ آسٹریا یا سوئٹزرلینڈ سے نہیں ہیں تو آپ کو اس چھوٹے سے اسٹیٹ کو ڈھونڈنے میں ذرا مدد کی ضرورت ہوگی، جو ایلپ پر ہے۔ رینر ندی کے پار لکٹنسٹائن صرف 16 کلومیٹر لمبا اور 5 کلومیٹر چوڑا ہے، جو کہ ایلپس کے ان بلند پہاڑوں کے درمیان واقع ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک دنیا کے سب سے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے۔ ناظرین، لکٹنسٹائن فیملی، ان کا کل ملا کر نیٹ ورتھ $4.4 بلین ہے۔ لکٹنسٹائن کے بادشاہ یا ان کے راجکمار پرنس جوہن آدم II ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ LTG گروپ بینک کو بھی اسی فیملی نے اپنے انڈر رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بھاری منافع آتا ہے اور وہ ٹیکس دینے سے بھی بچ جاتے ہیں۔ پرنس کے پاس بہت ساری قیمتی جائیدادیں بھی ہیں۔ نمبر 9، ہاؤس مکٹوم دبئی۔ تقریباً 2 صدیوں سے زیادہ کا وقت گزرا ہے کہ مکتوم خاندان کے افراد دبئی کے ایمر کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اس وقت امیر لوگ ایک بیکار صحرا کو جنت میں تبدیل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس تبدیلی کے دوران خاندان نے $19 ارب کی عظیم دولت اکٹھی کی۔ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ محمد بن راشد المکتوم، جو کہ دبئی کے حاکم اور المکتوم خاندان کے وارث ہیں، اور یہ سب سے امیر ہیں۔ شیخ صاحب کی ذہانت نے ان کی مالیات، ان کی دولت کو 4 گنا بڑھا دیا۔ ان کے بیٹے کے لیے بھی یہی کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے والد کی طرح حمدان بن محمد بن راشد المکتوم کے گراج میں سب سے شاندار گاڑی صرف اس کی کچھ خاص گاڑیوں میں سے ایک ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ سونے کے رنگ کی گاڑیوں کی وسعت بھری کلیکشن میں شامل ہے۔ اس کے پاس کچھ انوکھے قسم کی گاڑیاں بھی ہیں۔ نمبر 8، ہاؤس ایلوویٹ، موراکو۔ یہ خاندان مڈل ایجز سے تعلق رکھتے ہیں اور 500 سال سے مراکش پر حکومت کر رہے ہیں۔ ان کی ٹوٹل دولت لگ بھگ $20 ارب کی ہے۔ اس دولت کا زیادہ تر حصہ حاکم کے پاس جاتا ہے، جو صرف تقریبات میں شرکت اور کراؤڈ کو ہاتھ ہلانے کے لیے ہر سال لگ بھگ $500 ملین کما لیتا ہے۔ یہ رقم بہت بڑی ہے، لیکن ناظرین، آپ یہ سن کر دنگ رہ جائیں گے کہ یہ ساری رقم ایک ہفتے کے خرچ کے لیے بھی ناکافی ہے۔ کنگ محمد چہارم کے پاس اب بھی 12 کورٹس ہیں اور ہر ایک کی قیمت تقریباً $5 لاکھ ہے۔ نمبر 7، ہاؤس بولکھائی، برونئی۔ 8 صدیوں سے زیادہ کا وقت گزرا ہے کہ برونئی کی رائل فیملی نے بہت پاورفل گھرانے کی طرح حکومت کی ہے۔ انہوں نے کام کو بہت زبردست طریقے سے کیا، زیادہ تر ملک اور اس کے رہنے والوں کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے۔ اس وقت بھی جب برٹش اور دوسرے آکوپیشن ہوئے تھے، بہت کم لوگ $21,000 کے ہیئر کٹ کروانے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن گھرانے کی دولت $30 ارب سے زیادہ ہے اور ان کے پاس امیر لوگوں کے لیے کچھ خاص پسند بھی ہے۔ لیکن برونئی کے سلطان کو کلیئرلی اپنے نئے ہیئرڈو سے شوق ہے، جسے ان کے چھوڑے گئے ٹپس کے سائز سے ثابت کیا گیا ہے۔ یہ کچھ کمال کی بات ہے ایک ایسے انسان کے لیے جو ہر سیکنڈ میں $147 کماتا ہے، اور یہ خرچ کچھ نہیں ہے ان کے لیے۔ نمبر 6، ہاؤس آف اڈونیاڈے، تھائی لینڈ کے موجودہ بادشاہ، جن کو ان کی شان کی وجہ سے ہز میجسٹی کہا جاتا ہے۔ کراؤن پراپرٹی بیورو زیادہ تر مشہور ہے اپنی رائل فیملی کی حیرت انگیز $60 بلین کی دولت کی وجہ سے۔ یہ بیورو کل دولت کے لگ بھگ آدھے حصے کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ بوہم بول کے تقدس سے پہلے تھائی لینڈ کو رائل ڈائنیسٹی کو وائڈ سپریڈ پاپولیشن سپورٹ تھا۔ ان کے اسراف بازی، شاندار پسندیدگی اور عجیب حرکتوں نے سیاسی اصلاح کے لیے اپیل کر دی۔ جب ان کے کتے کو الوداع کہنا تھا تو بوہم بول نے کوئی خرچہ بچانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ 4 دن تک چلنے والا کروڑوں ڈالروں کے جانوروں کا جنازہ، جو کہ امید سے زیادہ لمبا چلا۔ نمبر 5، ہاؤس ونڈسور، یونائٹڈ کنگڈم۔ برٹش رائل فیملی اب مالکانہ طور پر نہیں بلکہ سلیبرٹی کے طور پر نظر آتی ہے۔
رانیہ اور ان کے خاص لوگ اب مین سٹریم کلچر میں شامل ہو گئے ہیں۔ رائل فیملی کی زیادہ تر دولت جو کہ $88 بلین سے زیادہ ہے وہ برٹش ریئل اسٹیٹ میں ہے۔ اس پورٹ فولیو میں ونڈسور مینور اور بکنگم پیلس جیسے قیمتی محل شامل ہیں اور اس کی بلین گریٹ گرینڈ چلڈرن کے 10% ہیں۔ پرنس اور پرنسس چارلوٹ جو صرف 6 سال کے ہیں اپنے ماں باپ کے ذریعے ایک عجیب سٹائل کا ہیرو بنایا ہوا ہے جن کی وجہ سے ان کا عجیب دھن اکٹھا ہوا ہے۔ دنیا بھر میں اپنے زیادہ تر دوستوں کے مقابلے برٹش رائل فیملی اس بات کے لیے مشہور نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت کو کھلے عام دکھائے۔ انہوں نے اپنی جمہوریت کی تمام خوشیوں میں سے کوئی بھی نہیں دکھایا۔ نمبر 4، ہاؤس نیان آف ابو ظبی۔ شیخ خلیفہ بن زید ال نیان کی حکومت کے دوران ابو ظبی کے رائل فیملی نے قریباً $150 بلین جمع کر لیے ہیں۔ اس فیملی کے پاس کئی 7 سٹار ہوٹلز ہیں اور اس کا دنیا کا سب سے بڑا ٹالسٹ سٹرکچر بھی ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ جو کہ انہوں نے مین آئل ٹریڈ سے کمایا ہے۔ مشہور کاروبار کے مطابق نیان فیملی کسی ہال میں نہیں ہے بلکہ ہر ممکن سہولت سے بھرپور ایک حویلی میں رہتی ہے۔ قصر الوطن رائل پیلس دنیا کی سب سے بڑی ہے جو 3,80,000 اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور لگ بھگ $2 بلین کا خرچہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے پاس پراپرٹی، یات، گاڑیاں، ہوائی جہاز کی کروڑوں میں ڈالر کی ملکیت ہے۔ اب بات کریں گے نمبر 3 پر قطر میں موجود ہاؤس آف تھانی کی۔ شیخ تمیم 41 سال کی عمر میں دنیا کے سب سے چھوٹے بادشاہ بنے اور ان کی فیملی دنیا میں تیسرے نمبر پر امیر ترین فیملیز میں ہے اور وہ ان کے سردار ہیں۔ ان کے پاس UK میں کئی پراپرٹیز ہیں اور نیو یارک کے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ میں بھی کچھ حصہ ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا پیسہ فوسل فیول کی ٹریڈ سے آتا ہے۔ تھانی نے تیزی سے بڑھنے والے سیکٹرز میں بڑا پیسہ لگایا۔ ان کے پاس بارکلیز اور ٹفانی اینڈ کوچ جیسی لگژری برانڈ میں بھی بڑی حصوں کی ملکیت ہے۔ قطر کے بادشاہوں اور ان کی فیملیز دوحہ کے ایک محل میں رہتے ہیں جس کی قیمت $1 بلین سے زیادہ ہے۔ محل تو خود ہی کافی خاص ہے جس میں کئی مکانات اور سماروہی کورٹس ہیں۔ قطر کی فیملی UK میں اتنی زمین کی مالک ہے کہ وہ برٹش رائل فیملی سے بھی زیادہ ہے۔ کچھ افواہیں ہیں کہ تھانی فیملی نے 2022 میں ورلڈ کپ فائنل کے ہوسٹ کرنے کے لیے کچھ آفیشلز کو رشوت دی تھی۔ تھانی فیملی نے بہت سارے پیسے خرچ کر کے اپنے لیے گاڑیاں، ہوائی جہاز اور دوسری لگژری چیزوں کا بڑا کلیکشن کیا ہے۔ نمبر 2، ہاؤس آف الصبا آف کویت۔ 3 صدیوں تک حکومت کرنے کے بعد الصبا فیملی نے ناقابل یقین $360 بلین جمع کیے ہیں۔ موجودہ امپائر شیخ الصبا الاحمد الجبا الصبا فیملی کے حکمران ہیں۔ فوسل فیول کی ایکسپورٹ اب بھی ان کی امیر زندگی کی بنی ہوئی سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن 1980 سے شروع ہوئی ملکوں میں فیملی کی گئی انویسٹمنٹ نے پچھلی دہائیوں میں بہت سا منافع کمایا ہے، خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ یہ امیر فیملی اپنی فضول پسندیوں کے لیے مشہور ہے جن میں عجیب جانور کو رکھنا بھی شامل ہے۔ ایک کلچرل سینٹر کو فنڈ کرنے کے باوجود جو کہ ایک شہری تعمیر کی ایک اصل مثال ہے، اندر تھیٹر، لائبریریز اور کانفرنس کی جگہ ہیں۔ یہی ہے طریقے کہ آپ اپنی روایات کو زندہ رکھتے ہیں۔ اور نمبر 1 پر بات کریں گے سعودیہ کی رائل فیملی کی۔ یہ رائل فیملی دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہے، تقریباً $1.7 ٹریلین، اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں بہت زیادہ پیٹرول ہے، اسی لیے وہ دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے، اور $1.7 ٹریلین بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ ان کی فیملی کے پہلے 15,000 ریلیٹیو تھے۔ سعودی رائل فیملی کو بادشاہت پسند اور ہائی کلاس جینے کی عادت ہے۔ ان کو صرف سونے کی چیزیں پسند ہیں جیسے بوٹنگ، گاڑیاں اور گھر کا فرنیچر وغیرہ۔ شاید ان کے پاس سونے کی بائک بھی ہوگی۔ ان کے پاس فرانس، یونائٹڈ کنگڈم اور دنیا بھر میں پائی جانے والی سب سے اچھی جگہ ان کے قبضے میں ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ یہ فیملی ہمیشہ سے زیادہ پیسے دیتی ہے، لگژری آئٹمز کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے۔ حال ہی میں انہوں نے لیونارڈو دی وینسی کی پینٹنگ کو اتنی ہائی پرائس پر خریدا ہے کہ دنیا کی توجہ کا باعث بنی۔ مسلمان گھر میں عیسیٰ جیزس کی تصویر کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے اندازے کے مطابق یہ ان کی ایک نئی اسٹریٹجی ہے جس کے ذریعے وہ نئی دولت کمانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ تیل کی ایکسپورٹ کریں۔
नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में।